آئیے ذرا زرقانی شریف کی 4تھی جلد ہے، صفحہ 108 ہے۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے نا معراج پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدسیہ میں، عرض کیا یا اللہ تو نے مختلف قوموں کو مختلف عذاب دیے ہیں، کسی کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا ہے، کسی کو زمین میں دنسا دیا ہے قارون کی طرح، کسی کی شکلیں تبدیل کر دی ہیں بنی اسرائیل کی طرح، کسی کے اوپر آپ کو پتہ ہے طوفان آیا، کسی کو اس کے مکانوں کو الٹ دیا گیا، بستیوں کو۔ تو یا اللہ میری امت کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والا محبوب۔ مہاراج دلمبود کے حدیث ہے 700 دفعہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا محبوب کچھ مانگ لے، آج میں نے اپنے پاس تمہیں بلایا تو 700 دفعہ ایک ہی جواب دیا، یا رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، یا رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا آپ نے مختلف قوموں کو مختلف عذاب دیے ہیں، کسی کے اوپر پتھروں کا عذاب آ گیا، کسی کو پوری زمین میں دنسا دیا ہے، کسی کی شکلیں تبدیل کر دی ہیں کسی امت کی، مولا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اب سنو، آقا کریم اپنے غلاموں پر مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر مہربان ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اپنے محبوب کریم کو وہ زرقانی شریف کی 4تھی جلد صفحہ 108 کے اوپر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب وَأُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، محبوب ان امتوں کی بات چھوڑو جو آپ کی امت ہے، وَأُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، وَأُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور میں اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دوں گا۔ یہ قرآن مقدس میں بھی ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ کرم نہیں ہے سرکار کا؟ دیکھنا پہلی امتیں اگر گناہ کرتی تھی تو سچے دل سے توبہ کرتی تھی تو گناہ معاف ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب پر اتنا مہربان ہونا ہے، محبوب آپ کا جو امتی سچی توبہ کرے گا میں گناہ معاف نہیں کروں گا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اگر 1,00,000 گناہ کر کے توبہ کرے گا محبوب آپ کا امتی تو 1,00,000 گناہ معاف نہیں کروں گا، 1,00,000 گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ فرمایا محبوب ابدلو سیئاتہم حسنات، پہلی تو بات ہے کہ میں آپ کی امت پر عذاب نہیں بھیجوں گا، رحمت بھیجوں گا، اور دوسری بات ہے میں آپ کی امت کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔ یہ سرکار کی کرم ہے نا، سرکار کی وجہ سے ہے، ورنہ ہمارے اعمال ہیں اس قابل؟ کبھی حدیث کے سمندر میں غوطہ لگا کے دیکھیں، سابقہ امتوں میں ایک کبیرہ گناہ کی وجہ سے پوری امت تباہ ہوئی ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناب تول میں ڈنڈی مارتی تھی، پوری قوم تباہ کر دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم لونڈے بازی کرتی تھی، جیسے آج کل یہ بل آ رہے ہیں لڑکوں کے ساتھ لڑکا شادی کرے، وہ یہ کام کرتی، اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ قارون جیسا انسان جو ہے وہ ظلم کرتا تھا، سودی کاروبار تھا، اللہ نے زمین میں دنسا دیا بما دولت کے۔ بنی اسرائیل کی شکلیں تبدیل کر دیں۔ آج وہ تمام برائیاں ہم میں موجود نہیں ہیں، وہ تمام برائیاں ہم میں موجود ہیں، لیکن آج کسی کی شکل تبدیل نہیں ہوتی۔ آج آسمان سے پتھر نہیں آتے، کسی کو زمین میں دشدایا کیوں نہیں جاتا؟ اللہ کے قرآن سے جواب ملتا ہے۔ جب کفار نے کہا نا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کفار مکہ نے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں ہمارے لیے بد دعا کریں، ہمارے لیے اوپر آسمان سے پتھر برسیں، عذاب ہے جیسے دوسری قوموں کو آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں محبوب میں نے آپ کو پوری کائنات کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب میں ان کو کیسے عذاب دوں، آپ ان میں تشریف فرمایا، اور میرا تیرا وعدہ ہے تو رحمت ہے پوری کائنات کے لیے۔ یہی وجہ ہے، ورنہ دیکھیں نا ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ہے سرکار کی رحمت کے صدقے۔ ایک بندہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لوگ اسے بھی نمازی سمجھتے ہیں، ایک مسجد میں آتا ہے جوتا اٹھانے کے لیے، لوگ اس کو بھی نمازی سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے عیب کے اوپر پردہ ہے۔
یہ سرکار کی شان کریمی ہے. اگر لیکن جب میدان معاشر برپا ہوگا نا، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین 23واں پارہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج عیبوں پہ پردہ کو نہیں ہے، اے مجرموں محروم سے جدا ہو جاؤ، ناپاکوں پاکوں سے دور ہو جاؤ، علیحدہ کر دیا جائے گا. لیکن دنیا میں پردہ رکھا ہے سرکار کی شان رحمت کے صدقے. دیکھو نا، سرکار معراج پہ محب محبوب کے پاس جاتا ہے تو اس کے جلووں میں گم ہوتا ہے. ہم یار دوستوں کے پاس جاتے ہیں، ہم سب کو بھول جاتے ہیں، یار دوستی میں گم ہوتے ہیں. سرکار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے ہیں، اللہ کا دیدار کرنے گئے ہیں، دعوت کے اوپر گئے ہیں، تو وہاں بھی غلاموں کو نہیں بلایا. حریص علیکم، سب سے بڑھ کر اپنے غلاموں کے خیر مانگنے والا کوئی ہستی کائنات میں ہے تو میرا اور آپ کا محبوب ہے. دیکھو نا، اور بھی باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن عرض کیا یا اللہ تو نے بڑے بڑے سخت عذاب بھیجے ہیں لوگ دوسری قوموں کے اوپر. پتھروں کا عذاب آیا، کسی کے اوپر مینڈک کا عذاب آیا، کسی کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب آیا، کسی کو پوری قوم کو زمین میں دنسا دیا، بستیوں کو الٹ دیا، کسی کی شکلیں تبلیغ کر دی. تو میری امت کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اب دیکھیں نا، پھر محبوب جو عرض کر رہا ہے، محب نے اس سے بڑھ کر اپنی عظمت شان بیان کیا. فرمایا محبوب سن لے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وَنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، دوسرے قوموں پر عذاب آیا، تیری امت پر میں اپنی رحمت بھیجوں گا. وَنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، میں اپنی رحمت نازل کروں گا تیری قوم کے اوپر، تیری امت کے اوپر. وَأُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اور تیری امت کو محبوب ان کے گناہوں کو میں نیکی میں تبدیل کر دوں گا. کیونکہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے. میں حالک ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے. ازاں ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے. میں محبوب ان امتی کی بات چھوڑیں، آپ کی امت پر عذاب کی جائے رحمت بھیجوں گا، اور ان کے گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، ان کو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا. وَأُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ زرقانی شریف کی چوتھی جلد صفحہ 108 امام زرقانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. دونوں جملے بے مثل و بے مثال ہیں، یہ کسی قوم کے لیے نہیں آئے سوائے سرکار کے غلاموں کے لیے. وَنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَأُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، دونوں بے مثل و بے مثال اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں. میں محبوب تیری امت کے اوپر رحمت نازل کرتا رہوں گا، تیرے امت کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرتا رہوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے ذرا مشکات کا صفحہ 566 ہے، پہلی جلد ہے. حسبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، صحابی رسول. آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں زمین میں مسلسل اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے مسلسل، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین سے فرماتے ہیں جبریل میری رحمت فلاں بندے پر ہے، میری رحمت فلاں بندے پر ہے. پھر جبریل امین اعلان کرتے ہیں آسمان والوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فلاں بندے پر ہے. تو وہ 14 فرشتے جن نے اللہ کے عرش اعظم کو اٹھایا ہوا ہے نا، سب سے پھر وہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت فلاں بندے پر ہے. پھر اس کے ساتھ والے فرشتے بھی عرض کرتے ہیں اللہ کی رحمت فلاں بندے پر ہے. اور اس کے بعد پھر وہ رحمت زمین پر اترتی ہے. پڑھیے 25واں پارہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 ہے. ما ورحمت ربک خیر مما یجمعون. کیوں جو آپ سب آ رہا ہے ہم کا صحیح 25واں پارہ سورہ زخرف آیت نمبر 32. ورحمت ربک خیر مما یجمعون.
تمہارا دنیا کی تمام دولت ایک طرف جو تم نے اکٹھی کی ہے، تمام تمہارے بینک بیلنس، تمہارے مال مویشی، تمہارا سونا چاندی، سارا ایک طرف، اللہ رحمتے ہیں کہ تمہارے رب کی رحمت کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ یہاں رحمت سے مراد آقا کریم کی ذات نہیں ہے، یہاں رحمت سے مراد جنت ہے۔ اس آیہ کی تفسیر میں، اس آیہ کی تفسیر میں کہ یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ جنت۔ یہ دنیا کی تمام آسائش ایک طرف، اللہ تعالیٰ کی جنت کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ تو جو جنت کا مالک ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ حال کے جنت ہیں، میرے اور آپ کے آقا مال کے جنت ہیں، میری بات نہیں ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھیے، خصائص الکبریٰ کی حدیث ہے، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے سجدے سے سر کو اٹھایا نا، تو عرش اعلیٰ کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد میں نے دیکھا جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے ہر دروازے کے اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی ہر کھڑکی اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے ہر پتے کے اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں کے اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصائص الکبریٰ کی حدیث میں دکھاتا ہوں، راوی آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار، کسی مولوی کی نہ مانو، کسی عالم کی نہ مانو، کسی محدث کی نہ مانو، کسی مفسر کی نہ مانو، کسی محقق کی نہ مانو، کسی مدقق کی نہ مانو، لیکن ابا جان کی تو مانو نا۔ جو باپ کی نہیں مانتا دنیا اسے حرام زیادہ کہتی ہے۔ ابا حضور کی تو مانو، ابا جان فرما رہے ہیں کہ جنت کی ہر چیز کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، اور نام اس کا ہی لکھا جاتا ہے جو مالک ہو۔ صفدر صاحب، چاہے زمین ہو یا آسمان ہو، دکان ہو یا مکان، نام اس کا لکھا جاتا ہے جو، اگر بغیر مختار نامہ کہ آپ کسی کی زمین فروخت کریں تو 420 کا پرچہ اندر، یہ دنیاوی اصول ہے۔ تو یہ شریعت کا معاملہ تو بہت عظیم ہے، شریعت کا معاملہ تو بہت عظیم۔ آئیے نا مشکوٰۃ صفحہ 71 پڑھ کے دیکھیے، آقا کریم کے کہ وہ صحابی جو تہجد کے وقت مسواک پیش کرتے ہیں اور وضو کرواتے ہیں، ایک دن درائے رحمت جوش میں آ گیا، ربیہ بن کعب ان کا نام ہے، اور سوتے پتہ کدھر ہیں؟ سرکار کے حجرے کے بعد زمین کے اوپر، کھلے آسمان کے نیچے، کہ ایسا نہ ہو میرے آقا کریم مجھے آواز دیں تو میں لیٹ ہو جاؤں اگر جا کے دور سے ہوں مسجد میں۔ سرکار کے حجرے کے بعد، جن کا نا بروان تو باہر لیٹے نا، تو تہجد کو سرکار کو مسواک بھی پیش کرتے ہیں، وضو بھی کراتے ہیں۔ ایک دن درائے رحمت جوش میں آ گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل ربیہ، ربیہ جو جی چاہتا ہے مانگ لو۔ سل مطلق لفظ ہے، مقید نہیں۔ یہ تو مجھے دکھ ہوتا ہے ان ناقابل اندیشوں پر، ان منکرین پر، جنہوں نے فہرستیں بنا دی ہیں معاذ اللہ، کہ نبی یہ دے سکتا ہے، یہ نہیں دے سکتا، یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی مومن کا، کسی ولی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو مانگنے والے کا کیا ہے؟ تو اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی کا بادشاہ بنایا ہے۔ سل ربیہ، مشکوٰۃ صفحہ 71 کے اوپر حدیث ہے۔ تو ربیہ بن کعب کرتے ہیں، اسألک مرافقۃ فی الجنہ، مانگنے والے نے کیا مانگا ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، آئی ڈیمانڈ فرام یو یور کمپنی ان پیراڈائز۔ حضور میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، آپ کی کمپنی مانگتا ہوں، آپ کی صحبت مانگتا ہوں۔ فرمایا آوا غیر ذالک، کچھ اور مانگ لے، یہ تو تمہیں پہلے ہی عطا کر چکا ہوں، یہ تو عطا کر کچھ اور مانگ لے۔ ربیہ بن کعب نے، صحابی ہے نا، عرض کیا فقلت ذاک، حضور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اور اس کا پتہ چل گیا۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہیں آدم صفی اللہ کی اور ربیہ بن کعب والی، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حال کے جنت ہے، اور میرا اور آپ کا آقا جو ہے وہ مال کے جنت ہے۔